بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ آج یوم پاکستان، ایوان صدر میں تقریب، شہباز شریف صاحب وہاں موجود، اس کے بعد آرمی چیف صاحب وہاں موجود، سفرا وہاں موجود، ملک بھر سے اہم شخصیات وہاں موجود، اور زرداری صاحب نے جو تقریر کی ہے، اس تقریر نے پوری قوم کو آج کے دن جو ایک جوش کا، جذبے کا، سنجیدگی کا، عہد وفا کے دن ہوتا ہے، پوری قوم کو اس تقریر نے ہنسنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ زرداری صاحب نے پوری قوم کی خدمت کی ہے، بھرپور خدمت کی ہے۔ ایسی خدمت اپنی گفتگو کے ذریعے نہ معین اختر مرحوم کر سکتے تھے، نہ عمر شریف کر سکتے تھے، نہ امان اللہ کر سکتے تھے، نہ انور مقصود صاحب کر سکتے ہیں، نہ ہنا دل پذیر صاحبہ کر سکتی ہیں، نہ بشرا انصاری صاحبہ کر سکتی ہیں، جو آج آصف علی زرداری صاحب نے کر کے دکھایا ہے۔ زرداری صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک تو نہ جانے ضعف تھا، کمزوری تھی، بزرگی تھی، کیا تھا کہ ان سے وہ تقریر جو انہیں لکھ کر دی گئی تھی، اور یہ اہم قومی دنوں کی تقاریر ویٹ ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد یہ دی جاتی ہیں اس شخصیت کو جس کو یہ تقریر کرنی ہے۔ تو زرداری صاحب جو تقریر کر رہے تھے، میں حیران تھا کہ بیماری ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے، کیا ہے کہ زرداری صاحب ادا نہیں کر پا رہے، بزرگی ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ زرداری صاحب یہ آسان سے الفاظ نہیں بول پا رہے۔ تقریر لکھی ہوئی تھی، اور یہ شاید ان کے لیے زیادہ بڑی مصیبت تھی کہ تقریر لکھی ہوئی تھی۔ یہ تقریر وہی کرنی ہوتی ہے جو لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اب زرداری صاحب جو ہیں وہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے خوشی کی جا رہی ہے، پورا ملک ہنس رہا ہے، یعنی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ورغلایا جائے ٹائپ کی بات کر رہے تھے، تو کہنے لگے خوشی کی جا رہی ہے۔ پھر وہ کہنے لگے ہمیں اپنی توانائی اور زیادتی پہ اعتماد ہے، ہمیں اپنی توانائی اور زیادتے پہ اعتماد ہے۔ پھر اندازہ ہوا کہ صلاحیتوں پر اعتماد ہے۔ پھر اس کے بعد زرداری صاحب کہنے لگے ہم قومی دن منا رہے ہیں۔ اب یہ جو منا رہے ہیں، میم نون الف، یہ زرداری صاحب کے لیے اتنی بڑی مصیبت ہو گیا کہ جیسے کوئی پہاڑ کھودنے جیسا کام تھا۔ زرداری صاحب سے یہ لفظ بنا رہے ہیں ادا نہیں ہوا، مصیبت ہو گئی۔ پھر بے شمار تھا، زرداری صاحب بے شمار نہیں بول پا رہے تھے۔ معیشت تھا، ان سے معیشت نہیں نکلا۔ نوجوان نسل میں نوجوان زرداری صاحب کے منہ سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ چاہیے زرداری صاحب کے لیے ایسی مصیبت ہوا کہ ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا کہ زرداری صاحب چاہیے نہیں بول پا رہے تھے۔ قائم علی شاہ ان کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک، ان کے وزیر اعلیٰ، زرداری صاحب قائم نہیں بول پا رہے تھے۔ باہمی احترام کا زرداری صاحب نے تیا پانچا کر دیا، احترام ختم کر دیا اردو کا۔ پھر زرداری صاحب مقبوضہ بولنے پہ آئے، تو جو حالات ہیں، یہ لوگ قابض بیٹھے ہوئے، مقبوضہ نہیں بول پائے۔ حق خود ارادیت میں خود ارادیت زرداری صاحب کے منہ سے نہیں نکلا۔ اس کے بعد اقدام آسان ترین لفظ تھا، وہ نہیں بول پائے۔ طاقت ان لوگوں کو ملی ہوئی ہے، وہ طاقت نہیں بول پائے۔ منفی سوچ کو منافی سوچ بول رہے تھے زرداری صاحب۔ میں حیران تھا کہ کیا کر رہے، لیکن اچھی بات یہ کہ مادر وطن دو بار آیا۔ زرداری صاحب نے مادر کا لفظ، مادر وطن ٹھیک بولا۔ میں نے سانس لیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ گزر گیا، اچھی بات ہے، یہ بالکل ٹھیک گزر گیا، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ اس کے بعد زرداری صاحب کی اس تقریر میں 5th جنریشن وارفیئر تھا، ٹھیک تھا، چیلنج تھا، ٹھیک تھا، کچھ اور انگلش کے لفظ تھے، ٹھیک تھے۔ میں نے ایک صاحب سے چیک کیا، میں نے کہا یہ ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا یہ زرداری صاحب کو اردو پڑھنی نہیں آتی۔ کہنے لگے اردو لکھی ہوتی تو اردو پڑھتے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے رومن میں لکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا پھر اس کے بعد وہ جو منانا سیلیبریٹ ہے، تو اس کا جو منع لکھا ہے، اب وہ منع کرنے والا لکھا ہے کہ میں تم کو منع کر رہا ہوں مت کرو، یا وہ سیلیبریشن والا منع ہے، ہم منا رہے ہیں؟ تو وہ زرداری صاحب کو اس رومن میں پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ تو یہ زرداری صاحب کی تقریر تھی، پورا ملک ہنس رہا ہے۔ ایسا لگا کہ کسی گناہ کی سزا ملی ہوئی ہے ہمیں، جس طرح کی زرداری صاحب نے تقریر کی۔ آپ ان کا انٹرویو دیکھیں، ٹھیک بولتے ہیں۔ آپ ان کی تقاریر گڑی خدا بخش میں سنیں، جلسوں میں سنیں، ٹھیک بولتے ہیں۔ یہاں رومن میں لکھی ہوئی تقریر تھی، زرداری صاحب کے لیے مصیبت ہو چکی تھی تقریر۔ پیچھے شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں ہنسی روک رہے تھے، خود کو روک رہے تھے، یا کیا حالت تھی ان کی، آرمی چیف صاحب کی، باقی لوگوں کی۔ اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں لوگ بیچارے مجبوراً سنجیدہ منہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی تقریر ہو رہی ہے، وگرنہ اس تقریر کو آپ چتر کی جو تقریر تھی 3 ایڈیٹس میں، اس تقریر کے مقابلے پہ رکھ دیں، بندے کا ہنس ہنس کے حشر ہو جائے کہ یار یہ کیا ہے۔ لیکن بہرحال
زرداری صاحب کے بارے میں نے لکھا لو یو مسٹر پریزیڈنٹ، لو یو مسٹر پریزیڈنٹ، یو میڈ مائی ڈے. تو زرداری صاحب نے کمال کیا ہے. ایک آدھ غلطی سب سے ہو جاتی ہے، لیکن زرداری صاحب نے جو تقریر کی ہے زبردست. زرداری صاحب کو فل مارکس ملنے چاہیے اس کے. اور زرداری صاحب کی تقاریر بہت فریکوینٹلی ہونی چاہیے، بار بار ہونی چاہیے. قوم کو یہ موقع زرداری صاحب کے منہ سے پھول جھڑتے ہوئے یہ بار بار ملنا چاہیے قوم کو. اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے، سلامت رکھے. اور یہ ہمارے لیے ظاہر ہے کہ ان حالات میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، تو یہ زبردست انٹرٹینمنٹ تھی، اس کا شکریہ. اس کے بعد یہ جو تمغے دیے گئے ہیں، ان تمغوں پر مجھے بات کرنی ہے. یہ ہوتا ہی ہے کہ تمغوں کے حوالے سے خبر ہمارے سامنے ایسے آتی ہے نا، فیصلہ کیا گیا ہے صدر مملکت جو ہیں وہ تمغوں سے نوازیں گے، قومی اعزازات ہوتے ہیں، صدر وفاق کی علامت ہوتا ہے، تو وہ یہ تمغے دیتے ہیں. اب ان تمغوں میں دیکھ رہا تھا جن لوگوں کو تمغے ملے، صحافیوں کو، سرکاری ملازمین کو، سماجی شخصیات کو، دیگر لوگوں کو، تو اکثریت کو تمغے دو چیزوں پر ملے. پہلی چیز جو زیادہ نمایاں ہے وہ ہے عمران خان کی مخالفت، عمران خان کی مخالفت، اور دوسری چیز ہے چاپلوسی. اس کی بنیاد پر یہ تمغے ملے. یعنی میں پریشان تھا کہ تمغے کس چیز پر دیے جانے. مثال کے طور پر توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے سزا کے حقدار قرار پائے تھے ہمارے سامنے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن. تمغہ امتیاز عرفان نواز میمن صاحب کو ملا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے سابق ڈی جی ایف آئی اے صاحب احمد اسحاق جہانگیر صاحب، ان کو ستارہ امتیاز ملا ہے. ابھی ایک صحافی کی خبر بڑی وائرل ہو رہی ہے، ایک صحافی ہے، اس کی ایک خبر ہے، وہ خبر بہت وائرل ہو رہی ہے. بس تو اس صحافی کی خبر میں بھی ان کا تذکرہ ہے. صحافیوں پر ان کے دور میں بڑے مقدمات بنائے گئے، اور ہمارے ہاں ایف آئی اے والے جواب دیں، دھڑا دھڑ کشتی کے واقعات ہوتے ہیں. کشتی والے حادثات میں دھڑا دھڑ جو لوگ جان سے جاتے ہیں اور بیرون ملک اغوا ہوتے ہیں، وہاں سے ان پر تشدد کی خبریں آتی ہیں. یہ بھی ہمارا ادارہ جو ایف آئی اے ہے اس کو روکنا اس ادارے کی ذمہ داری ہے. تو یہ بھی نہیں ہوا. پھر میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو شوگر مل اسکینڈل والے ہیں انور مجید صاحب، ان کو بھی تمغہ ملا ہے. تو کیا بات ہے، یہ تمغہ بھی مل گیا ہے. زبردست ہمارے یہاں کارکردگی رہی ہے. اب اسی طرح سے صحافت کے شعبے میں میرا شعبہ، ہمارا شعبہ، ہمارے ہاں خدمات انجام دینے والوں کا شعبہ، تو آپ دیکھیے کہ صحافت کے شعبے میں جو ایوارڈز ملے ہیں، نصر اللہ ملک صاحب ہیں، آج کل نیو پہ ہوتے ہیں، اس سے پہلے AR وائی پر تھے. آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ نصر اللہ ملک صاحب عمران خان کی مخالفت پر مبنی سیاست کرتے ہیں. یہ میری رائے ہے، میرا بڑا اچھا تعلق ہے ملک صاحب سے، لیکن ملک صاحب کی صحافت عمران خان کی مخالفت پر مبنی صحافت ہے. کامران شاہد صاحب، یہ وہ ہیں جنہوں نے عثمان ڈار کو لا کے بٹھایا تھا. پہلا انٹرویو، جو لوگ اغوا ہوئے، غائب ہوئے، ان کی سیریز کا پہلا انٹرویو کامران شاہد نے کیا تھا. تو کامران شاہد صاحب جو ہیں ان کو تمغہ ملا ہے. پھر اسی طرح سے تمغے حاصل کرنے والوں میں آپ دیکھیے حسن ایوب صاحب ہیں، یہ جو لکھتے ہیں راوی چینی چین لکھتا ہے. حسن ایوب صاحب ہیں، یہ بار بار اپنے ٹویٹر پہ آرمی چیف صاحب کی ویڈیوز لگاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب کی ویڈیوز ان میں وہ نشانہ لے رہے ہیں اپنے جوانوں کے درمیان ہیں. حسن ایوب صاحب وہ لگاتے ہیں. اور حسن ایوب صاحب نے کہا تھا کہ ریاست کیمرے لگا کے نگرانی کرتی ہے، اور ججز کے کیمروں پر بات ہو رہی تھی، ججز کے گھر میں کیمروں پر، بیڈ روم میں کیمرے پر. تو کہنے لگے ہاں جی پوری دنیا میں ہوتا ہے، نگرانی ہوتی ہے اس سے، تو یہ کیمرے لگائے جاتے ہیں. تو ان کو بھی تمغہ ملا ہے. پھر تمغہ ملا ہے سلمان غنی صاحب کو، منیب فاروق صاحب کو. سلمان غنی صاحب میرے بڑے ہیں لیکن شریفوں کے بہت قریب ہیں، بہت قریب ہیں. منیب فاروق صاحب جنہوں نے خود کہا تھا سال 2024 کے اختتام پر کہ سال 2024 میں ریاست کا بیانیہ میں نے لوگوں کے سامنے پہنچایا ہے. منیب فاروق صاحب کو تمغہ ملا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے تمغے پانے والوں میں شامل ہیں عمر فاروق ظہور صاحب. عمر فاروق ظہور صاحب جو ہیں یہ عمران خان صاحب پر یہ جو توشہ خانے والا گھڑی والا کیس تھا، اس میں یہ آگے تھے. انہوں نے اپنی خدمات پیش کی تھیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ فرا گجر صاحبہ، فرا گوگی صاحبہ یہ میرے پاس آئی تھیں، یہ مجھے گھڑی دکھا کر گئی تھیں، میں نے گھڑی خریدی ہے. تو یہ عمر فاروق ظہور جو ہیں، انہوں نے جو کہا اس میں سے کسی ایک چیز کا یہ ثبوت نہیں دے سکے تھے. ان کو تمغہ ملا ہے. عمران خان کے خلاف جو لوگ بات کر رہے تھے، چیزیں کر رہے تھے، یہ ان میں شامل ہیں. تو ان تمام لوگوں کو تمغے ملے. اس کے علاوہ بھی تمغے ملے، لیکن نمایاں جو مجھے لوگ نظر آئے، جن کو دیکھ کر میں حیران ہوا، جن کو تمغے ملے، یہ ان میں شامل لوگ تھے.
عمر فاروق ظہور کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے تھے کہ 2015 میں اس عمر فاروق ظہور کو نارویجین پولیس جو ہے اس نے انٹرپول کے ذریعے ایک سبجیکٹ آف انٹرنیشنل پرسوٹ بنا دیا تھا، اور یہ 4 سال کے بعد 2019 میں اس کا نام اس لسٹ میں سے نکال دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کین یو گیس ہو پلیڈ اے رول ان ریموونگ ہز نیم فرام دا لسٹ. اس کے بعد ایک پوری معلومات کی لڑی تھی. تو بات یہ ہے کہ اس عمر فاروق ظہور کی تصاویر موجود ہیں عمران خان صاحب کی کابینہ کے لوگوں کے ساتھ. تو پاکستان تحریک انصاف والوں نے غلطیاں جو کی ہیں نا، جنرل باجوہ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر، جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف والوں نے جو غلطیاں کی ہیں، یہ شخص بھی ان غلطیوں میں ایک وقت میں شامل تھا. پھر عمران خان کے خلاف سب سے آگے بڑھ کر گواہی دینے والوں میں بھی یہی شخص عمر فاروق ظہور شامل تھا. تو تمغوں کی تو خیر ایسی کی تیسی ہمارے ہاں گزشتہ کچھ عرصے سے ہم کر رہے ہیں. یہ قومی اعزازات ہیں، یہ ایسے لوگوں کو ملنے چاہیے کہ سر فخر سے بلند ہو، بندہ سوچے رول ماڈل یہ کرنا ہے، ارشد شریف شہید، بندہ سوچے یہ کرنا ہے اور اس جگہ پہنچنا ہے اپنے کریئر میں، وہ ادب کا کریئر ہو، فن اداکاری کا ہو، صحافت کا ہو، سنگنگ کا ہو، جو شعبہ ہو، بندہ سوچے یہاں پہنچنا ہے، علمی خدمات کا ہو تو یہاں پہنچنا ہے. امتیاز اسٹور کے مالک صاحب، ان کو بھی تمغہ ملا ہے. تو ہمارے ہاں تمغوں کی، اعزازات کی بے توقیری بار بار کی گئی ہے، اب کی بار زیادہ کمال کیا گیا ہے. لیکن عمران خان صاحب کا بغض اس میں اب ہمیں نمایاں نظر آ رہا ہے اس ریاست پاکستان کے بڑوں کی جانب سے. اور انہی بڑوں کی جانب سے ہم ایک چیز اور دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا. عمران خان صاحب کا سوشل میڈیا، نجم سیٹھی صاحب کو میں دیکھ رہا تھا، نجم سیٹھی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک بات کی اور کہا کہ عمران خان کا سوشل میڈیا فوج اور آرمی چیف کے خلاف اگر 3 سے 4 مہینے یہ ہو جاتا ہے خاموش، چپ ہو جاتا ہے، تو 1 سال کے اندر تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ نجم سیٹھی صاحب بتا رہے تھے. انصار عباسی صاحب نے اس بارے میں خبر لکھی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے لیے مشکل ہوگی، عمران خان صاحب کے لیے مشکل ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل ہوگی. کچھ چیزیں ہیں جن پر JIT کام کر رہی ہے، مزید مقدمات بنیں گے. اور بھی ہمارے یہاں لوگ ہیں جن کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ عمران خان صاحب سے کہا جائے سوشل میڈیا یہاں ہے. تو ایک تو سوشل میڈیا عمران خان صاحب کا، اس کی طاقت آپ کو نظر آتی ہے، جبھی اس کو ظاہر ہے کہ مسلسل زور لگایا جا رہا ہے کہ قابو کیا جائے. اس کے علاوہ وہ ہرٹ کرتا ہے، یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. اس لیے نجم سیٹھی صاحب، انصار عباسی صاحب، عمران خان صاحب کی جماعت میں جن لوگوں کو اس وقت ذمہ داریاں دی گئی ہیں، وہ لوگ عمران خان صاحب کے اتحادیوں سے، علامہ راجہ ناصر عباس سے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے، پھر اس کے بعد محمود خان اچکزئی صاحب سے، ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا، اچھی بات ہے اگر عمران خان صاحب کا سوشل میڈیا یہاں آئے، چیزیں بہتر ہوں، ٹیمپریچر نیچے آئے تو یہ اچھی بات ہے. تو یہ درخواستیں بھی کی جا رہی ہیں. فواد چودھری صاحب نے بھی یہ درخواست کی. تو یہ درخواستیں جو ہو رہی ہیں، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا سوشل میڈیا اس وقت بہت طاقتور ہے اور وہ ایک مسئلہ ہے. لیکن یہ تمام لوگ جنہوں نے عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا پہ بات کی، صحافی ہوئے، تجزیہ کار ہوئے، ٹیلی ویژن پروگرام کرنے والے ہوئے، ان کے اپنی جماعت کے لوگ ہوئے، کیا انہوں نے اس بارے میں بات کی کہ کیا عمران خان کا سوشل میڈیا گھر میں گھستا ہے، کارکن اٹھاتا ہے، کارکن نہیں ملتا تو اس کا باپ بھائی اٹھاتا ہے، اس کی ماں بہن اٹھاتا ہے، ان سے موبائل فون چھین لیتا ہے، ان کا DVR لے جاتا ہے، ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کرتا ہے؟ کیا عمران خان کا سوشل میڈیا ہے جو بندے غائب کر دیتا ہے اور بندے غائب کرنے کے بعد عدالتوں کو بتاتا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، کہاں ہیں ہمیں نہیں پتا، صحافیوں کو بتاتا ہے، صحافی ذرائع سے بتاتے ہیں کہ کسی ادارے کے پاس نہیں ہے؟ کیا عمران خان کا سوشل میڈیا یہ کرتا ہے کہ بندوں پر مقدمات، ایسے مقدمات کہ جن کا سر پیر نہیں ہے، کہ گاڑی کا شیشہ توڑا، گاڑی کا شیشہ توڑ کے بسکٹ کھا لیے تھے، کیا یہ عمران خان کا سوشل میڈیا کرتا ہے؟ کیا لوگوں پر نہ جانے کہاں سے گڑے مردے اکھاڑ کر، پرانی چیزوں میں سے کچھ کا کچھ ڈال کر عمران خان کا سوشل میڈیا بنا دیتا ہے؟ تو مسائل ہیں، عمران خان کے سوشل میڈیا کی طرف سے بھی مسائل ہو سکتے ہیں. لیکن ان تمام لوگوں کو جو عمران خان کے سوشل میڈیا کو ٹیم کیا جائے، یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ یہ لوگ بات کریں کہ دوسری طرف بھی مسائل ہیں. یہ لوگ دوسری طرف کے مسائل کو مسائل ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.